اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں کے ہاسپٹل کے جو انتظامیہ ہے، جو وہاں کا اسٹاف ہے، آپ کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں کل یہاں میرے بیٹے کو لے کے فزیکل چیک اپ کے لیے ریانس ہاسپٹل گیا اور وہاں دیکھا ہر کوئی جو ہے عجلت اور ہر کوئی جو ہے جلدی میں ہے گھروں کو جانے کے لیے، کیونکہ ہمارا اپائنٹمنٹ تھا 12:30 کو اور ہاسپٹل کلوز ہو رہا تھا 1 بجے کے پاس، قریب 1 بجے۔ وہاں جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ بھی چابی لے کے ٹھہرا ہوا ہے ہاسپٹل بند کرنے کے لیے، اور جو اسٹاف ہے، ہم میرے بیٹے کو جو فلو شاٹ اور جو دوسرے اس کے امیونائزیشن کے لیے جو شاٹس لینے تھے وہ پورے 4 لیا، اور جب وہ شاٹ یعنی انجیکشن جو دیتا ہے وہ عورت اس رینج سے خون نکلا ہے اس میں، اور سب جلدی میں ہیں اور سب بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ خاتون ہیں پاکستانی ڈاکٹر، کیونکہ یہاں چیک کیا جاتا ہے ڈاکٹر کون ہے، کہاں کا ہے، کتنے ایئرس کی پریکٹس ہے، یہ سب دیکھا جاتا ہے۔ ہم بھی دیکھے تو وہ 30 ایئرس سے یہاں پریکٹس کر رہی، پاکستان سے آئی ہوئی ہے۔ میری بیوی نے شک کیا کہ شاید وہ اوریجنل ڈگری ہے یا نہیں، کیونکہ وہاں پاکستان میں لیڈروں کے پاس بھی جھوٹے ڈگریاں ہوتی ہیں، وہ کیونکہ ڈراموں میں بتاتے ہیں تو اس طرح سے آدمی کو خدشہ آتا ہے۔ گمان اپنی جگہ ہے، لیکن وہ جنا یونیورسٹی سے، میڈیکل یونیورسٹی سے کی تھی، بہرحال 30 سال سے کام کر رہی، مگر بہت ایسا برتاؤ تھا کہ میں کیا بتاؤں۔ اور وہ مجھ سے پوچھی کہ میں کہاں کے، تم حیدرآباد، میں بتایا انگلش میں بات کر رہی تھی، میں بھی انگلش میں بات کر رہا تھا۔ حیدرآباد، اچھا تو بنگلہ دیش کی ہے آپ، اس کو یہ بھی نہیں معلوم آندھرا پردیش حیدرآباد کا اتنا مشہور ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مشہور اگر انڈیا کا ہے آج، کیونکہ ہمارے پاس ہائی ٹیک سٹی ہونے کی وجہ سے حیدرآباد بہت مشہور ہے، اور انڈیا میں خود بتا رہے کہ دنیا کے ٹاپ جو سٹیز ہے اس میں حیدرآباد آ گیا، اور وہ نیچے دکھانے کو بولی آپ بنگلہ دیش کے کیا۔ میرے دل میں آیا، خود تو ہمارے سے بھیک مانگ کے پاکستان لے لی، اور ہم کو جو ہے غریب ملک بنگلہ دیش کا سمجھ رہی دل، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ ایسے مذہب وہ مجھ سے بات نہیں کری، سلام دعا بھی نہیں ہوا، پیار سے بات بھی نہیں کری، تو پھر میں مذہب کا کیوں سوچوں اس کے لیے؟ میں برائی کی حساب سے سوچا ہے تو جو ہے بھیک مانگنے کے لیے امریکہ میں پیٹ پالنے آئی، اور جو ہے حماقت سے دوسرے کو، وہ بھی چھوٹا غریب ملک کا سمجھ رہی، کیونکہ میں اس کو بدوا دوں گا اس ملک کو، کیونکہ اس نے اسلام کے ملک کو توڑا۔ اس واسطے میرے کو نفرت ہے بنگلہ دیش سے، اور پاکستان سے اس واسطے نفرت ہے کہ وہ کچھ اپنے آپ کو بنائے نہیں، یہاں بھیک مانگنے آگے، ہر جگہ کام کرتے، گیس لین پہ، ٹیکسیوں میں، زیادہ سے زیادہ ٹیکسیوں میں ہی رہتے وہ لوگ، ان کا پڑھائی بھی نہیں ہے پا بیچاروں کے پاس۔ خیر جانے تو مسلمان ہے، اللہ معاف کرے، اخلاق ہونا چاہیے ہمارے پاس، صبر کرنا چاہیے۔ تو وہاں کا برتاؤ دیکھے تو میری بیوی نے کہا یہ تو خسائی سے بھی بدتر ہے لوگوں کے پاس، ان کو سو کرنا چاہیے۔ میں بولا نہیں، مسلمان سو نہیں کرتا، میرے کو کئی موقع آئے تھے یہاں، چاہے تو میں آج بھی میک ڈونلڈ میں جو ہے وہ سور کی چربی ملا رہے ہیں کافی میں بول کے سو کر سکتا ہوں، یا پھر اس سے پہلے میں جو ہے جہاں میں کام کرتا تھا دکان میں، ایک بے روزگار آ گیا تھا بنگلہ دیش کا، مجھے مار دیا، میرا دانت گر گیا، اور اس کے بازو کا اب گرنے والا ہے، ایک 20 سال کے بعد کی بات ہے۔ تو بہرحال انسان کو امتحان ہے، میں ایک مسلمان ہے بلکہ میں بے روزگار چھوڑ دیا، جو آج سے نہیں 30 سال سے میری جستجو یہی ہے کہ میں مسلمان کو سمجھوں اور اسلام کو سمجھوں اور اسلام پر چلوں۔ اچھا، تو یہ بات ہوئی ہاسپٹل کی۔ ہاسپٹل کے اندر جو ہے آپ کو کئی جو ہے معاہدے کے طور پہ جو ہے پیپرز بھر کے دینے پڑتے ہیں، یہاں کہاں سو کر دو تاکہ پیشنٹ بول کے، پھر اس میں آپ کو پروف آف ایڈریس میں کرنٹ کا بل بتانا پڑتا ہے، یہاں کانیڈیشن بولتے ہیں، اور آپ کا رینٹ کا ایڈریس بتانا پڑتا ہے جو آپ بل پے کرتے ہیں مکان کا، یا آپ کا ذاتی مکان ذاتی۔ تو بہرحال یہاں کے جو رولز کے حساب سے آپ کو جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا فل اپ کر کے ہاسپٹل کو دینا پڑتا ہے، پھر آپ کو اپائنٹمنٹ وقت پہ نہیں ملتا یہاں، اور اتنی گندی زندگی ہوتی ہے ہاسپٹلوں کی یہاں کی، کوئی کسی سے بات بھی نہیں کرتا، اتنا ڈرا ہوا رہتا ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر صرف آپ کی نفس دیکھ کے بھی نہیں بات کرے گا، آپ کو کیا بیماری ہے خالی پوچھے گا کمپیوٹر پہ، خالی وہ جو ہے اپلوڈ کر لے گا۔
آپ کا پورا جو کچھ بھی چٹا بٹا. تو ورس زندگی اگر ہاسپٹل کی دیکھنی تو امریکہ میں آؤ, اور کوئی تمہارے کو دواؤں کے شفا کے حساب سے کوئی نہیں فائدہ ہوگا. یہاں پر انشورنس ہوتا ہے, اس واسطے ہر کوئی مفت میں جو ہے ہاسپٹل جانا بول کے لوگ جاتے ہیں. ہزاروں کا انشورنس کا جو ہے پیسہ وہ لوگ کھا جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرس ہو یا اسٹاف ہو, میں نہیں پسند کرتا. انڈیا کے اندر ہمارے حیدرآباد میں آج بھی ایسے مسلمان ڈاکٹرس ہیں جو 10 روپے 20 روپے لیا کرتے تھے 10 سال پہلے تک, اب 50 روپے لے رہے ہوں گے پیشنٹ سے, اور بہت پیار سے محبت سے. یہاں تک کہ بعض ڈاکٹرس ایسے بھی ہوتے ہیں پیشنٹ کو اپنے ساتھ باہر تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ ایمان کی تقاضے کی بات ہے. اب یہی بات میں کرنے کے لیے یہ ہاسپٹل کا ایک رخ لیا, تاکہ تم کو اسلام کی جو خدمات ہے یا محبت ہے, یا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے ایک درد رکھا ایک مسلمان کے لیے اور انسان کے لیے, کیونکہ اللہ کے پاس عبادت کے لیے فرشتے تو تھے. تو یہاں تم کو اللہ نے تمہارے اپنے ساتھیوں کا درد بتانے کے لیے قربانیاں بتایا, عمل بتایا. عمل کیسا ہوتا ہے دیکھو, یہاں بروکلن میں ایک ہاسپٹل, یہ بروکلن میں ایک دکان ہے, اس میں ایک بار چور آ گیا. تو یہ جو پاکستانی بروکلن میں دکان ہے, کینڈی اسٹور ہے, انہوں نے گن نکال دی. تو اس نے معافی مانگنا شروع کیا اور بولا میں بے روزگار ہوں اور میں بھوکا ہوں. تو انہوں نے اپنے کاؤنٹر سے $40 نکال کے دیے. وہ بے حد خوش ہوا, دل پہ اثر لیا اور ایک شکریہ کا لیٹر بھیجا, میں ملازمت کر رہا ہوں, میں اب جو ہے تمہاری طرح نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں, اسلام کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اسلام قبول کر لیا اللہ عالم. بہرحال ایک ڈیٹیل ہے یہ دیکھو سامنے عمل بتائے. تو دوسرا ایک عمل یہاں ضیاء الحق کے زمانے میں جو ہے کافی پاکستانی آ گئے تھے. ضیاء الحق نے ان کو موقع دیا تھا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں تو ہر مسلمان دنیا سے جانے کے بعد میں اس کی نیکی کی بات کرتا ہوں, بدی کی نہیں. میری طبیعت میں ہے, چاہے دشمن جو اسلام کو نہیں سمجھتا, سکھزم یا کمیونزم یا سوشلزم, یہ جو کیپٹلزم ہے, یہ سارے فیل ہو جائیں گے اللہ کے ازم کے سامنے, اسلام کے ازم کے سامنے. تو وہ لڑکا یہودی کے پاس کام کرتا تھا, پاکستانی. ایک دن یہودی عورت نے کہا کہ میں مسلمانوں سے نفرت کرتی ہوں. وہ بچے کو معلوم ہے, لیکن وہ لڑکا اس کے پاس اچھے اخلاق دکھایا, اچھا کام کرتا تھا. ایک دن جمعہ کی جو ہے لیے وہ اجازت مانگا, تو اس نے کہا آج جمعہ ہے, آج کون سی پریئر ہے؟ انہوں نے بولا میں مسلم ہوں, میں جمعہ کی ایک نماز ادا کرنے جانا چاہتا ہوں. تو اس کو بڑا وہ تعجب ہوا کہ ارے میں تو مسلمان ایسا رہتا ہے سمجھتی ہوں, اور یہ تو میرے کو ثابت کرا کہ بیسٹ مسلم ہے یہ. پھر اس نے اس کو اجازت دی. اس کے بعد میں نے سنا شادی کی بھی آفر دی اور وہ مسلم بھی ہو گئی. تو اسلام بہت جاندار طریقے سے تم کو جو ہے عمل کے ساتھ بتاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن یہ نہیں سمجھ سکتے, آپ 2 پتھر اپنے پیٹ کے پاس لگا کے جو جنگ میں تھے, یہ نہیں سمجھ سکتا. کتنی تکالیف اٹھائے ہمارے اسلام میں. دیکھو ایک مہمان آ گیا صحابیوں کے زمانے میں گھر میں, ان کے پاس 2 لوگوں کا کھانا تھا, اور یہ میاں بیوی اور بچے ہے کھانے کے لیے. ان لوگوں نے کھانا جو پروسا دسترخوان پہ رکھا, اور دسترخوان کے اوپر کہا کہ دیکھو ہم بھی کھا رہے جیسا ان کو بتانا ہے, چراغ بجھا دو. کھانا مہمان کھائے جیسا چھوڑ دیا ان کو. یہ بتا رہا ہوں میں ایثار کی بات, قربانی کی بات. اور پھر ان دنوں ہمارے مسلمز اتنے عمل والے تھے کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا, ان کے گھر نہیں ٹھہرتا, پڑوسی کے ٹھہرتا, تو اس کو اپنے گھر سے جو ہے چادر یا جو ہے بستر دیتے, کم از کم یہ تو بھی یوز کرو. تو عمل سے ہے اسلام, عمل سے. یہ پوائنٹ بتانا ہے میرے کو. اگر تم بے عمل ہو اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہو تو تم اسلام کے دائرے سے ہٹ کے تم جو چاہے بول لو, اللہ کے دین کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. لیکن جو عمل سے صحابہ, پھر تابعین, تابعین, ولی اللہ ہیں, آج دائی, اور جو ہے آج کا ایک معمولی مسلم بھی جو ایمان آ جائے تو وہ عمل میں آ جائے گا. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا میں ابھی ایک قصہ بتا کے
بات ختم کروں. دیکھو اللہ اکبر 1400 سال سے خالی ہم نفل میں جو ہے کتنے بار بولتے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے نیت باندھنے کے بعد, پھر جو ہے رکوع میں جا کے اللہ اکبر بولتے, پھر قاعدے میں جانے سے پہلے سجدے میں اللہ اکبر بول کے اٹھتے. تو اللہ اکبر جو منادی چل رہی, جو بلندی اللہ کی تعریف کی چل رہی, جو اللہ کو جو ہے اس کا صحیح جو ہے پہچاننے کا رتبہ دے رہے, وہ اللہ بڑا ہے. اب اس بات کو 1400 سال سے ہر سیکنڈ بولا جا رہا. اب یہ دشمن اسلام یہ بات کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اللہ بڑا کیسا ہے؟ میرا رام بڑا کیوں نہیں ہے؟ اللہ بڑا کیسا ہے؟ میرا رب گرو نانک کیوں بڑا نہیں ہے؟ اللہ کیسے بڑا ہے؟ میرا جو ہے جیسس کیوں بڑا نہیں ہے؟ اللہ کیسے بڑا ہے؟ میرا جو ہے یہودیوں کا حشان بول لو یا اس کو جو یاوا بول لو, یا پھر ان کا جو ہے ایلو بول لو, کیوں نہیں ہے؟ اللہ بڑا ہے. 1400 سال سے تم دنیا میں کہیں بھی مصروف رہو, تم بزنس میں رہو یا تم آفس میں رہو, یا تم باتھ روم میں شاور لے رہے ہو, یا تم باتھ روم میں جو ہے حاجت کے لیے گئے ہو, ہاں, یا تم جو ہے کھانا کھا رہے ہو, دسترخوان پہ ہو, کہیں بھی ہو, اللہ بڑا ہے کہ دنیا کے اندر یہ منادی چو طرف 24 گھنٹے چل رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جب تم نماز صلاح پڑھ رہے, اللہ بڑا ہے کی تعریف چل رہی, اسی میں تم بول رہے کہ دشمن جو کافر ہے وہ جہنم میں جائے گا, چاہے یہودی ہو, چاہے کرسچن ہو, چاہے ہندو. پھر وہ ان کا گارڈ کیوں نہیں سن رہا یہ بات کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ پھر وہ آ کے کیوں نہیں بول رہا, اے رام کیوں آ کے نہیں بول رہا اے ہندو میں تجھے بچا لوں گا, اے کرسچن میں عیسیٰ ہوں تجھے بچا لوں گا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, میں ان کو عزت دوں گا, مگر کرسچن تیرا نقصان یہی عیسیٰ کے ساتھ ہوگا, تیرے اسی کی عیسیٰ کے ساتھ ہوگا تیرا کرسچن نقصان, کیونکہ وہ نہیں بچا سکے گا. یہاں چل رہی بات, جہنم میں جائے گا کرسچن, یہودی جہنم میں جائے گا, یہودی کا گارڈ نہیں آ سکتا. اذان کے ساتھ یہاں ڈکلیئر ہو رہا پوری دنیا کے اندر, آوازیں چل رہی, ہواؤں میں چل رہی. اب جیسا محمد رفیع ہے, ایک زمانے میں ہمارے بچپن میں بولتے تھے محمد رفیع کی آواز آسمانوں میں ہواؤں میں گونج رہی 24 گھنٹے. آج میرے ویڈیوز بھی 24 گھنٹے ہواؤں میں گونج رہی, اور ہر روز گھنٹوں دیکھ رہا ہے انسان میرے ویڈیوز. مگر میں کیا دے رہا ہوں اس میں, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. محمد رفیع گانا گا کے دل بہلایا تمہارا, مگر میں تم کو اس کا اشارہ دے رہا ہوں تمہارے کو دل بہلانے کے لیے, جاویدہ جو جنت ملے گی وہ اس میں برا, میں اللہ کے سوا کے اور میری 24 گھنٹے ہواؤں میں بات چل رہی, اللہ کے سوا کے معبود. اس کے سوا کا چیلنج میں دے رہا ہوں پورا دنیا کو, اور میرے کو کوئی آ کے خدا یہ نہیں بولا کہ میں خدا ہوں. اللہ کے سوا, اللہ کی میں نے منادی سنی ہے میرے کانوں سے, اللہ کو میں نے دیکھا ہے, یعنی مطلب وہ میرے پاس ہے بولے ایسا میں نے محسوس کیا. کئی بار میرے بیٹے کو اٹھایا برانکس میں, اللہ یہیں موجود ہے بول کے, اللہ یہاں جس میں اپارٹمنٹ میں ہوں ابھی بھی یہاں میں نے محسوس کیا. میرے سسرے نے کہا میں رحمان رحیم ہوں, مانگ کیا مانگتا ہے. تو اللہ بڑا ہے, اللہ تم کو منادی سے محسوس کراتا ہے کہ وہ ہے, وہ دکھ رہا ہے, اور وہ اس کے حکم پہ چلنا ہے. دیکھو کل میں یہ بات سے میں ایک اشارہ دیا, اس میں اللہ بڑا ہے 24 گھنٹے چل رہا, اور ایک بات اشارہ دیا کہ 24 گھنٹے جہنم میں جا رہا ہے انسان. ہر ویڈیو میں تم کو ایسی بات بتا رہا ہوں جو تم کو دنیا نہیں دے سکتی. میرا یقین ہے, یہ میرا عمل ہے, اور میں سب کے ویڈیو چیک کرتا ہوں, میں سب کے لیکچر سنا ہوں, میں سب کے ریلیجن تحقیقات کرتا ہوں. یہ سوشلزم, کمیونزم, جتنے بھی کیپٹلزم, یہ سب فیل ہو گئے اسلام کے سامنے, اسلامزم کے سامنے سب فیل ہو گئے سے بتا رہا ہوں, چیلنج سے بتا رہا ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ بڑا ہے, اللہ کی تعریف ہو رہی. رام بولتا میں بڑا ہوں, تمہارے کو جو ہے دنیا میں جینے نہیں دیتا تھا, جیسا ہندو بولتے ہیں آج بھی اسلام زہر ہے دنیا سے نکال دو, اسلام جو ہے ٹیررسٹ ہے دنیا سے نکال دو, امن آ جائے گا. آ ہی نہیں سکتا. اس کا علم چھوٹا, اس کا مذہب چھوٹا, اس کی ذات چھوٹی. دیکھو دنیا میں امریکہ میں یہاں ڈونلڈ ٹرمپ بولتا کہ جی میں رچ ہوں, ہر بات میں غرور کرتا ہوں. آپ آج بھی لیکچر دیکھو, اسٹیفن بول کے 18 ملین اس کے شوز میں دیکھے سو ہے ویورز, تو انہیں اتنا کچرا کیا. اسی طرح کئی لوگ کچرا بھی کرے. بعض لوگ بولتے وہ اچھا بزنس مین ہے تو اچھا ملک پریزیڈنٹ کے طور پہ چلا گیا سوچتے, مگر فرعون کے جیسا غرور ہے اس کے پاس.
دیکھ لو اس کے ویڈیوز کھول کے, خالی ڈونلڈ ٹرمپ ڈالو, پورا تمہاری ہسٹری ملے گی. یا اسٹیفن کا وہ جو شو آتا لیٹ شو بول کے, اس میں ڈالو, اس کو پورا انہیں کچرا کچرا ملے گا. غرور انسان کو اسلام نہیں دے گا, جنت نہیں دے گی غرور. امریکہ ریچسٹ کنٹری ہے بولتا, کل انہیں دنیا میں نہیں رہے گا. تیرے کو ریچسٹ کنٹری سے تیرا کیا لینا دینا؟ تیرے پاس دولت ہے, کل دنیا میں نہیں رہے گا, تو دولت نہیں خرچ کر سکتا. تیری دولت جو ہے تیرے بچے کیسا اڑائیں گے تیرے کو کیا معلوم. ختم ہو جائے گا وقت. اس کا باپ مر گیا, وہ رشتہ انہیں بھی مر جائے گا. اس کو یقین نہیں ہے اس بات, یہ نہیں ڈھونڈ سکتا, تلاش نہیں کر سکتا. اس کو اخلاق سے بتانا پڑے گا اسلام کیا چیز ہے. اسلام پریکٹیکل ریلیجن ہے, جو اسلام چلتے ہوئے لوگوں کو اسلام. دیکھو کئی مسلم ہوئے یہاں, احمدی داد بولتے تھے ان کو نماز بتاؤ, نماز دیکھ کر کئی مسلم ہوئے, ایکویلٹی ہے بول کے. اب پرینکا چوپڑا یہ ملک میں آئی, انہیں 6 ملین کا جو ہے ڈالر کا ڈریس پہنی, وہ آسکر ایوارڈ میں 6 ملین. وہ انڈیا کے ہے کہ پھر ڈالر سے, بول لینے کو تو کتنے بھی بول لے سکتے ہیں امپریشن زمانے. جبکہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہیروئن ہے تو وہاں پہ انڈیا میں 4-5 کروڑ سے زیادہ نہیں ملتی ایک فلم. انہیں کتنے فلمیں کری بول کے, ایسا کیسا خرچ کر سکتی 6 ملین ڈالر کا ڈریس. خیر جھوٹ بول لے یا سچ بول لے, تو میں ایک بات بتا دوں, اگر اس نے 6 ملین خرچ کی تو کیا وہ سوچی انڈیا کا نام یہاں فخر سے لے رہی؟ کیا یہ سوچی کہ انڈیا میں کتنے بھوکے ہیں؟ ایمان نہیں آ سکتا. عمل کا مذہب ہے اسلام. اب میں ہوں, میں اب پیسے والا نہیں رہا, لیکن میں مسلمان کو دیکھو ہر بار ایک نشانی بتا رہا ہوں کہ تیرے پاس جنت ہے, تیرے کو سب سے بڑی دولت دلانا چاہو. میرے پاس پیسہ نہیں ہے, دنیا کی میں خدمات نہیں کر سکتا, یعنی مریض کا میں بل نہیں چکا سکتا, یا شادی کا جو کسی بچی کی پہلے ایسے ہی کرتا تھا, یا مدرسوں میں, یا پھر جو ہے مساجد میں یا پھر بے روزگاروں کرتا تھا مدد. اب نہیں کر سکتا. اب میری کیا ہے, جنت دلانے کی ایک ہے ابھی بھی تڑپ. میرے اپنے نوجوان مسلمان سمجھے میرے ویڈیوز, اللہ کے سوا کوئی معبود دنیا میں چل رہا. اچھا یہاں اب ایک بات سے ختم کر دوں گا. بولا وہ بات یہ ہے کہ میں کل بچے کو ہاسپٹل سے لے کے آ رہا تھا واپس. میں نے ایک جگہ پھر یہاں روزویلٹ ہاسپٹل ہے, وہاں پر دیکھا ایک گوری خاتون ایک آدمی کو کھانا کھلا رہی. جب میں نگاہ نیچے کرا تو اس کے دونوں پیر نہیں ہیں وہ آدمی کے, وہ معذور ہے. تو میں بلا رہی یہ عورت کے پاس دل ہے, نرم گوشہ ہے اس کے دل کا, چلو اس سے اسلام کی بات کرتے ہیں. میں اس کے پاس گیا, میں نے پوچھا کیا تجھے معلوم کہ اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا؟ کیا ہے تجھے معلوم کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیر بھی نہیں اٹھا سکتے؟ کیا ہے تجھے معلوم کہ ہم کیسا ٹیررسٹ کہلا رہے ہیں جو تم امریکہ میں بولتے ہو؟ تم اگر سے واقع صاف آئینے کی طرح ہے تو دوسرے کو کیوں زنگار سمجھ رہے, یعنی دوسرے کو تم کیوں برا سمجھ رہے؟ تمہارے ذہن میں کیوں ہے کہ دوسرا برا ہے؟ تم کو اصلیت نہیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام سن رہے تو انہیں بولی دیکھو میں تو مذہب کا ریسپیکٹ کرتی ہوں, تمہارے ریلیجن کا. میں نہ تو جو کرسچن ایسے میں کوئی عقائد کی نہیں ہوں. تو میں بولا یہاں پھر ایتھیس زیادہ کیوں ہے؟ کرسچینٹی بولتے ہیں ملک کنٹری کرسچن ہے, تو ایتھیس کیوں بن گئے پھر؟ یہ کیوں ان کو میراکلس نظر نہیں آئی عیسیٰ علیہ السلام کی؟ کیوں ان کو پرافٹس کے میراکلس سمجھ میں آئے؟ کیوں ان کو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے اب تک بکوں کو نہیں سمجھ سکے؟ کیوں یہ ایتھیس بن گئے, تم ہو یا کوئی اور؟ پھر میں نے اس کو بتا دے اچھا ٹھیک ہے اللہ نے عیسیٰ کو پیدا کیا, یہ بات تیرے کو سمجھ میں نہیں آئی یا تو دوسروں تک بھی نہیں پہنچانا چاہ رہی, نہیں بات, مگر تو یہ تو پوچھ لے تو اور تیرا شوہر کہ میرے کو پیدا کون کیا. کیونکہ میں نے ایک بار برانکس میں ایک گورے سے بات کی تھی, اور اس کو میں نے کہا ڈیڈ یو آسک اینی ٹائم ان یور لائف کہ ہو از مائی لارڈ؟ تو وہ بولا میں نہیں پوچھا, میں آج پوچھوں گا بولا. اور شاید وہ گیا گھر اور وہ پوچھا تو اللہ نے مجھے خواب میں بتایا وہ مسلمان ہو گئے. تو میں اس کو بتایا تو وہ بات پہ انہیں میرے اتفاق کر کے مجھے بغل گیر ہوئی حق کی. حالانکہ اسلام میں ہاتھ شیک کرنا نہیں ہے اور حق کرنا بھی نہیں, مگر میں اس کا شوہر معذور ہے اور میں اس کا دل نہیں توڑنے کے لیے اللہ سے توبہ کر لے کے حق کیا تو بغل گیر ہوا, اور انہیں بھی خوش ہوئی, میں بھی خوش ہوا, وہ بھی مجھے دعا دی, میں بھی اس کو دعا دیا. دیکھو پھر ایتھیس ہی ہے بولی, ایسے بہت ہے دنیا میں انسان, ساری ٹٹولنا ہے ان کے دلوں کو, تو اللہ سمجھ میں آئے گا.
پھر میں آیا، یہی پہنا ہوا تھا میں، یہ دوسرے سب کپڑے دھل لے، کیونکہ میری والدہ مدراس کی تھی، مدراس کی یعنی مچھلی پٹنم. تو میری والدہ، ہم گلی سے گزرتے تھے، میرے بچپن میں چادر اوڑھتی تھی، ہم ہندو برہمن کے گھر جاتے تھے. تو میری والدہ بجانور رہتے گلی میں بول کے گھر آ کے پہلے پورے کپڑے اتار کے وہ صاف دھو لیتی تھی، نہا لیتی تھی. بولتی تھی میں یہ گندی گلی سے گزری، میرے اوپر کوئی شیطان کے جو ہے حملے نہ ہو بول کے. اسی طرح میں بھی کل آ کے حق کرنے کی وجہ سے میں پورے کپڑے اپنے جو ہے دھو لیا، فوراً نہا بھی لیا میری ماں کی طرح. تو انسان کو میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، 24 گھنٹے اللہ کی تعریف ہو رہی، یہ بتایا یہ ویڈیو میں. اللہ اکبر بولے، اگر کوئی کان کا بوڑھ تو بھی اس کو اشارے سے بتاؤ، آنکھ کا اندھا ہے تو بھی اس کو کان میں ڈالو. اگر وہ دل سے اس کا زنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو یاد نہیں کرنے والے کا دل کالا پڑ جاتا ہے، تو اس کا دل دھونے کے لیے اللہ کی بات رکھو. تم نہیں رکھو گے تمہارا نقصان ہوگا، کوئی رکھ دے گا اس کا فائدہ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.